صحابہ کرام کے بھی فرق مراتب ہیں. وہ اس کیٹاگری کے صحابی ہیں جو صحابہ میں آخری کیٹاگری ہے, لاسٹ, فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. ایک اور آپ کو بات بتاؤں, عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تمام مومنوں کے کون ہیں؟ ماموں. انہوں نے مامون نہ, اگر وہ ماموں ہیں تو پھر یزید کیا ہوا؟ ماموں جاد بھائی ہے نا. ہاں, ماموں ہیں, خال المومنین ہیں, مومنوں کے خالو ہیں. اچھا, ایک بات کاتب وحی ہیں, یہ دو باتیں نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور کا وصال ہوا تو آپ کے حرم میں 9 بیویاں تھیں. 2 کا انتقال یا 3 کا حضور کی زندگی میں ہوا. ٹوٹل جو حضور نے شادیاں فرمائی, بعض نے 11 لکھی, بعض نے 13 لکھی. ہم 11 ہی کر لیتے ہیں. وہ سرکار کی ازواج مطہرات ہیں. تو پھر کبھی آپ نے کسی ملا کو دیکھا کہ محمد ابن ابوبکر کو کہا ہو یہ مومنوں کا ماموں ہے؟ کبھی عبد الرحمن ابوبکر کو کہا کہ یہ مومنوں کے ماموں ہیں؟ وہ کسی کو نہ کو, عبداللہ ابن عمر کو تو کہہ دیا ہوتا. ہاں, جلیل القدر صحابی ہیں, عبداللہ ابن عمر کو نہیں کہا کہ مومنوں کے ماموں ہیں. تو پھر ماموں کا رشتہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گا. وہ سرکار نے شادیاں کی نا, وہ پھر معلوم کرو کیا کیا خاندان ہے, تو پھر تمہارے تو بڑے بڑے ماموں نکلیں گے. ہاں جی, بڑے بڑے ماموں پیدا ہوں گے. جبکہ تمام محدث مفسرین کا اتفاق ہے کہ سرکار کی ازواج مطہرات مائیں ہیں, حقیقی ماں کی طرح نہیں ہیں. وہ صرف 2 وجہ سے مائیں ہیں, 2 وجہ سے. ایک احترام کی وجہ سے, ان کی رسپیکٹ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جتنی اپنی حقیقی ماں کی ہے. دوسری بات یہ ہے جیسے اپنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا نا, حضور کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں ہو سکتا. باقی وہ کوئی مائیں نہیں ہے, غیر محرم ہے, کوئی امتی تخلیے میں امہات المومنین کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, وہ کسی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی. بلکہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے تم کبھی بھی یا الذین لا تدخلوا بیوت النبی, آپ نے کبھی امی کے گھر میں جاتے ہوئے کبھی اجازت مانگی ہے؟ وہ اگر وہ مائیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں جا اس کے بغیر نہ جاؤ؟ حضور کی ازواج مطہرات امت کے لیے غیر محرم ہیں, ان کے ساتھ سفر کرنا حرام, تخلیے میں بیٹھنا حرام, ان کے جسم کو ٹچ کرنا حرام. آدمی اپنی ماں کو مٹھی چابی کرتا ہے یا نہیں؟ بیمار ہو اٹھاتا بھی ہے, واش روم میں بھی لے جاتا ہے, نیچے اٹھا کر چارپائی پر بھی لٹاتا ہے. کیا یہ حق حاصل ہے ازواج مطہرات کے لیے؟ تو جب یہ نہیں, ان سے کوئی رشتہ نہیں بنتا, اور اگر یہ رشتہ ماموں کا بنے تو جو ان کے والد پھر نانا ہوئے نا, پھر نہ جانے کس کس خاندان کے آپ کے نان کے بنتے ہیں. پھر نان کے ہوئے نا, پھر ان کے جو والد ہیں وہ آپ کے نانا ہوئے نا, تو پھر کس کس رشتے سے آپ بنائیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. دوسری بات, حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح صفر السعادہ کے اندر, باقی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خطوط کے کاتب تھے, وحی کے کاتب نہیں تھے. اور تمام ہمارے عقائد کی مستند کتابوں میں آپ کاتب وحی نہیں ہیں. پتہ ہے کاتب وحی میں اور خطوط کے کاتب میں کیا فرق ہے؟ کاتب وحی ہوتا ہے جو اللہ کا کلام نقل کرے, اور کاتب خطوط وہ ہوتا ہے جو نبی کے کلام کو نقل کرے. جتنا اللہ اور نبی میں فرق ہے نا, اتنا ہی کاتب وحی اور کاتب مکتوبات میں فرق ہے. اللہ کے کلام کو لکھنے کا معنی اور ہے, ہاں کلام الہی. تو اس طریقے سے ڈانڈے ملا کر یہ رشتے وغیرہ ملانا اور اس